الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعائیں اور اذکار۔ سوال کیا گیا ہے، میں اذان اور اقامت سے قبل اور بعد میں کہی جانے والی دعا معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ نمبر 1، میرے علم کے مطابق اذان سے قبل تو کوئی دعا نہیں۔ اگر اس وقت یعنی اذان سے قبل کوئی خاص قول یا غیر خاص قول وغیرہ کہا جائے تو یہ بدعت منکرہ ہے، لیکن اگر بالاتفاق اور اچانک ایسا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2، اور جب مؤذن اقامت کہنے لگے تو خاص کر اس وقت بھی ہمارے علم کے مطابق کوئی خاص قول اور دعا نہیں ہے، اس لیے بغیر ثبوت اور دلیل کے ایسا کرنا بدعت منکرہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، رہا مسئلہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کا، یہ ایسا وقت ہے جس میں دعا کرنا مرغوب اور مستحب ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے دعا کیا کرو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ترمذی حدیث نمبر 212، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 437، مسند احمد حدیث نمبر 12174، اور یہ الفاظ مسند احمد کے ہیں۔ نیز علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 489 میں اسے صحیح قرار دیا ہے، اور اذان کے فوراً بعد دعا کے الفاظ مخصوص ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے روز قیامت میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اے اس مکمل پکار کے رب اور قائم نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 589۔ نمبر 4، اور اقامت کے بعد دعا کرنے کی ہمیں تو کوئی دلیل معلوم نہیں، اور اگر بغیر کسی دلیل کے کوئی دعا اس وقت کے لیے خاص کر لی جائے تو یہ بدعت ہے۔ نمبر 5، اور اذان کے وقت دعا کے متعلق گزارش ہے کہ آپ کے لیے مسنون یہ ہے کہ آپ بھی مؤذن والے کلمات ہی دہرائیں، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے کوئی ایک شخص اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن کے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے پر وہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، پھر وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو وہ بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے، پھر وہ حی علی الصلاۃ کہے اور وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر وہ حی علی الفلاح کہے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر وہ اللہ اکبر کہے تو وہ بھی اللہ اکبر کہے، پھر وہ لا الہ الا اللہ کہے تو وہ بھی لا الہ الا اللہ صدق دل سے کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 385۔ نمبر 6، اور اقامت کے وقت دعا کے بارے میں بعض علماء کرام نے اسے اذان شمار کرتے ہوئے عموم پر ہی رہنے دیا ہے، چنانچہ اسی طرح سننے والا بھی کلمات دہرائے گا، اور بعض علماء کرام نے اقامت کے کلمات دہرانے والی حدیث کے ضعیف ہونے کی بنا پر اسے مستحب قرار نہیں دیا۔ اس حدیث کی تخریج آگے آ رہی ہے، ان میں شیخ محمد بن ابراہیم نے الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 136، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسے الشرح الممتع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84 میں بیان کیا ہے۔ اور جب مؤذن اقامت کے وقت قد قامت الصلاۃ کے الفاظ کہے تو اس کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کے الفاظ کہنا غلط ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں وارد شدہ حدیث ضعیف ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ یا کسی اور صحابی سے روایت ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ اقامت کہنے لگے، اور جب انہوں نے قد قامت الصلاۃ کہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقامہ اللہ و ادامہ کے الفاظ کہے، اور باقی ساری اقامت میں عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث اذان کی طرح ہی الفاظ کہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 528۔ اس حدیث کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے التلخیص الحبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211 میں ضعیف قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ،
فتویٰ نمبر 5666 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.